آپ تو شاید اپنی معصومیت کی وجہ سے بچ جائیں، عذاب کا پھندا میرے گلے میں ہوگا، اس لیے میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا اپنی نمازوں میں بھی، اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اپنی تہجد کے وقت بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے استقامت دے، مجھے حق بولنے کی اور حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہماری ممبر و محراب شاندار درس دیتے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ یہ لذت شوق ہم میں ختم ہوتی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس ممبر و محراب کی جگہ ہماری توجہ کسی اور طرف چلے گئی ہے، ہم کسی اور کی گفتگو کا لطف اٹھانے لگ گئے ہیں، ہم کسی اور کو خوبصورت اور بہترین قائد کے طور پر تصور کرنے لگ گئے ہیں، اور وہ ممبر، وہ محراب جہاں سے روشنی کے سوتے پھوٹا کرتے تھے، ہدایت کے سرچشمے بلند ہوا کرتے تھے، وہ اب صرف ہدایت کے سرچشمے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دھوکہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک گفتگو کا آغاز ایک سیریز سے کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بیان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کی وحدانیت کیا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسی ہے، وہ ہمارے لیے کس طرح قابل اتباع ہیں، کیسے وہ اس رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، ہمارے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے درگزر کرنا چاہیے، ہمیں غیبت نہیں کرنی، یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سناتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں اپنی اس سیریز کا آغاز ان بیماریوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں لاحق ہیں، کیونکہ جب تک آپ بیماری نہیں دور کریں گے اس وقت تک آپ کسی طور پر اپنے آپ کے لیے اس صحت مند زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ جس طرح آپ کو جسمانی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں روحانی بیماریاں ہیں وہ لگی ہوتی ہیں۔ جو قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی مشہور آیت ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے تم میں سے، رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک رسول ہر درمیان بھیجا ہے جو 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور حکمت اور علم کی تعلیم سے پہلے ایک لفظ یزکیہم کہا ہے، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری صفائی کرتے ہیں۔ یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک برتن میں دودھ ڈالنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ذرا سا ذرہ بھی ہوتا ہے تو پھونک مار کے اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ جب تک وہ پھونک مار کے آپ صاف نہیں کریں گے آپ کسی طور پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے آج میں نے سب سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات میں سے ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آج ہم تمہیں بتا دیں ان لوگوں کی بات کہ جن کے سارے اعمال گھاٹے میں چلے جانے والے، اکثرین اعمالا، تمام اعمال، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی کی تگ و دو، اپنی پوری زندگی کی دوڑ دھوپ، اپنی پوری زندگی کی مشقت، اپنی پوری زندگی کی تمام توانائیاں دنیا کے گرد گھماتے رہتے ہیں۔ میں پیدا ہوا، میں نے پیدا ہونے کے بعد سینٹ جوزف کانوینٹ میں تعلیم حاصل کی،
میں نے فلاں جگہ پہ بہترین ایچیسن کے اندر سے اپنی ڈگری حاصل کی. میں اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا. میں نے وہاں سے شاندار قسم کی ایک ڈگری حاصل کی جو کہ دنیا کے اندر مانی جاتی تھی. اور اس کے بعد میں واپس آیا اور یہاں پر آ کے میں نے پاکستان کے اندر ایک شاندار قسم کی ایڈوائزرشپ حاصل کر لی. اس کے بعد میں دنیا میں چلا گیا. دنیا کے اندر ہر ملک نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا. میری کامیابیوں کی، میری زندگی کی ساری کی ساری سائی کا صلہ یہ ملا کہ میں آج دنیا کے اندر ایک شاندار قسم کا آدمی. میرا باپ ایک چھوٹی سی فیکٹری میرے پاس چھوڑ کے گیا تھا. میں نے اس فیکٹری کو وہاں تک نہیں رہنے دیا. میں نے اس فیکٹری کو ایک بہت بڑی مل کے اندر، ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیل کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور فیکٹری کی، پھر میں نے ایک اور فیکٹری، پھر میں ایک کمپنیز کی ایک کنسورشیم کا بہت بڑا مالک بن گیا. اور دنیا میری طرف دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جس نے اپنی کامیابیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا. اسی طرح میں نے اپنی اولاد کو بچپن میں انگلی پکڑ کے اپنے نقش قدم پر چلایا. یا میں اگر کمزور تھا، میں اگر ایک چھوٹے درجے کے لیول پر تھا، تو میں نے اپنے اولاد کے خواب دیکھے کہ میری اولاد جو ہے، میں نے اپنا جیب کاٹا، اپنی جیب کاٹی، میں نے اس سے پیسے بچائے، میں نے راتوں کو فاقے کیے، لیکن اپنی اولاد کو بہترین دنیاوی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرائی. وہ وہاں سے اٹھا، نکلا، اس نے کسی اور جگہ چلا گیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، وہ بہترین نوکری کرنے لگا. پھر میں نے اس کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایک بہو ڈھونڈی. پھر اس کے بعد میں اس کو وہاں دیکھ کے آیا، اور اس کے بعد اس دنیا میں کامیاب ہو گیا. اور کل کو دادا جان کی تصویر جو ہے پوتے کے کمرے میں لگی ہوگی. اللہ کہتا ہے الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا. اور آگے اور خوفناک بات ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کامیابیوں کو خوبصورت بنا بنا کر بیان کرتے ہیں. سی وی کتنا شاندار ہو گیا میرا، ہم نے کتنی شاندار طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے کہ کل کو آنے والی دنیا مجھے یاد کرے گی. اور دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر میرے لیے جسے کہتے ہیں رول ماڈل کے طور پر. لوگوں، بل گیٹس کی کیا بات ہے، 7ویں جماعت میں سے نکال دیا گیا، اس نے اس کے بعد اپنی زندگی کو خود بنایا. وہ دیکھو یہ لوگ جو کل چھوٹی چھوٹی پاور لومز لگایا کرتے تھے، یہ سائیکل تھے یا دوسرے تھے، آج دیکھو ان کی زندگی کیسی ہو گئی. الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، بڑا خوفناک انجام ہے. جب آپ دنیا کو مکمل طور پہ ایک مطمع نظر بنا دیتے ہو اور آپ کے لیے دین ثانوی حیثیت رہ جاتا ہے. یار میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو، فقیروں کو پیسے بھی دے دیتا ہوں، میں عیدی کو کچھ پیسے دے آتا ہوں، میں مسجد میں قالین بھی بچھا دیتا ہوں، میں اور بہت ساری چیزیں کرتا ہوں. لیکن میری بنیادی مقصد جو ہے وہ تو میری یہ ہے کہ میری مل کتنی اچھی ہوتی ہے. اور جب مل میں نقصان ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے میں کاٹ کہاں لگاتا ہوں؟ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، ان لوگوں کی کہ جہاں میں کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہوں سب سے پہلے کاٹ وہاں لگاتا ہوں کہ اب ذرا سا بندہ ہے، کسی کو ذرا سا بہتر ہو جائے گا تو ہم اس کو کر لیں گے. اللہ کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہی تو لوگ ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا اس سے انکار کرتے ہیں. وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے کل قیامت کے دن ملنا. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ پر ایمان لے کے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ، باقی ساری چیزوں پر ایمان لے کے آؤ. لیکن ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ تم قیامت پر یقین، کیونکہ اس کے بغیر اس کائنات کے جو پورا نظام ہے نہیں چل سکتا. میں اوریا مقبول جان نگر ڈیفنس میں رہتا ہوں، میں نے اپنے ارد گرد سارے کے سارے اپنے لوگ جو ہیں اسی طرح کے کر لیے ہیں، جن کو کوئی فاقہ نہیں ہے، جن کو کوئی تنگی نہیں ہے، جن کے گھر میں گاڑیاں ہیں. لیکن اچانک میرے سامنے ایک گھر بننے لگتا ہے، اس گھر میں اس کے مالک جو ہے ایک چوکیدار کو ملازم کر دیتے ہیں، اور وہ چوکیدار وہاں میرے لیے کتنے 1 سال کا یا 1.5 سال کا پڑوسی بن جاتا ہے.
وہ مالک اس کو تنخواہ دیتا ہے، لیکن مالک کہیں کچھ عرصے کے لیے غائب ہے، 3-4 سال کے لیے غائب ہو، 3-4 ماہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اس کو پیسے نہیں ملتے، اچانک وہ تھوڑا مانگ تانگ کے کھاتا ہے، لیکن 3-4 دن کے فاقے کے اندر وہ مر جاتا ہے، اور جس رات وہ مرتا ہے میرے گھر کے اندر پورے کے پورے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے۔ دنیا کا کوئی قانون، امریکہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، جو مجھے ہتھکڑی لگائے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اوریا مقبول جان رات کو پیٹ بھر کے سویا تھا اور اس کے ساتھ اس کا پڑوسی جو تھا وہ بھوکا مر گیا تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہتھکڑی لگائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا، میرے لباس نہیں تھی میرے تن پر، میں تمہارے پاس آیا، میں نے کہا میں سردی ہے ٹھٹر رہا ہوں، مجھے اپنا کوئی پرانا کوٹ دے دو، تم نے نہیں دیا، میں پیاسا تھا، میں پانی مانگا، تم نے نہیں دیا، تو بندہ دست بستہ عرض کرے گا کہ بارے الہ، تو میرے سامنے آتا تو میں تو بچ جاتا، میں سب کچھ کرتا جو تو مانگ رہا تھا، کہا وہ جو میرا بندہ آیا تھا وہ میں ہی تو تھا، جس سے دست سے سوال دراز کیا تو میں تھا۔ اسی لیے اسلام کے اندر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے، انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حقوق العباد کی چیز ہے۔ عباد کا مطلب ہے بندے کا حق، غلام کا حق، کس کا حق؟ اللہ کے بندے کا حق۔ آپ کے باس کا چپڑاسی دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، ننگے پاؤں آپ باہر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، فوراً دیکھو پتہ نہیں باس سے کیا ہوا، باس ناراض نہ ہو جائے، اس کا پیے دروازے پہ آ کے کھڑا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میرا غلام تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا تھا، تمہیں اندازہ تھا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ملنے سے انکار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ قیامت کا انکار ہے۔ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں مال روڈ پہ، اچانک ایک موٹر سائیکل والا جو اچانک کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، موت حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، وہی مر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتے۔ کیا دنیا میں کوئی قانون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ یہی کہیں گے نا، he doesn't have the civic sense، ایک ظالم قسم کا آدمی تھا، گزر گیا۔ لیکن میرا اللہ اس چھوٹی سی چیز کا بھی قیامت کے حساب ہے، لقاہم آگے لقاہم حبطت اعمالہم، یہ بڑی خوفناک بات ہے، ہم ان کے اچھے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ جس شخص نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا رکھا، جس نے دین کو سیکنڈری ثانوی حیثیت دی، جس نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کو مل میں سے آیا ہوں اور مل میں دیر تک کام کرتا رہا ہوں اور صبح فجر کوئی بات نہیں، میں اٹھ کے بھی پڑھ لوں گا، یا میں کسی شخص کا حق دیر سے ادا کر دوں گا، اس نے دین کو ثانوی حیثیت دی۔ آپ صبح سوئے ہوتے ہیں، سونے ہوئے اچانک آپ کی بیل بجتی ہے، اذان ہوتی ہے، مرغے کی آواز آتی ہے، بہت کچھ آتی ہے، آپ جب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کس کا حکم انکار کیا اور کس کا حکم مانا؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا، اور آپ کے سامنے ایک شخص ہے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ پیسے میں نے بچائے ہوئے ہیں، یہ میں کسی اور جگہ خرچ کروں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ترجیح دی اس پیسے کو اللہ کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کیا سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف کر لیا جب وہ مشرق کی طرف؟ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، ایمان لاؤ کس پہ؟ اللہ پہ، قیامت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، اور جب تم ایمان لے آؤ تو پہلا کام اللہ کہتا ہے کیا کرو؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، زکوٰۃ نہیں، بچا کھچا مال نہیں۔ میں نے ایک ٹرپ ارینج کیا ہوا ہے اپنے لیے کہ میں نے جانا ہے اٹلی، میری جیب میں وہ پیسے موجود ہیں، وہ محبت والا مال ہے۔ میں نے ایک شاندار قسم کا جوتا خریدنا ہے، اس کے لیے میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کے اندر ایک قالین بدلنا ہے، آت المال علی حبہ، کس پہ خرچ کرو؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پہ۔
قربہ کہتے ہیں عربی میں 3 مقام ہیں. ایک تو ہے آپ کے ذات خاندان کا علاقہ، بیت، اہل بیت. اس کے بعد آتا ہے اسوہ، خاندان، چچا کے بیٹے. قربہ کہتے ہیں برادری. دیکھو تمہاری برادری میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو بیمار، جو معذور ہے، جو جس چیز کو جو حاجت مند. پھر جب یہ کام تم کر گزرو، جب دیکھ لو، یہ نہیں تم عیدی کو دو 2 کروڑ روپیہ، یہ نہیں کہ تم فلاں بندے کو دو 3 کروڑ روپیہ اور تمہارا چچا کا بیٹا جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، تمہارا ماموں کا بیٹا جو بھوکا مر رہا ہو. اللہ کیٹیگرائز کرتا ہے، پہلے یہاں پر خرچ کرو، پھر ذوی القربیٰ بن جاتا، پھر یتیموں کے پاس آؤ. کیونکہ یتیم وہ بنیادی شخصیت ہے کہ جس کو جو سمجھتا ہے کہ اس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ سے جو انسٹیٹیوشن دا فیملی، باپ کا سایہ ختم ہو گیا ہوا، کیونکہ اللہ نے اس پورے نظام کو خاندان کے نظام کے ساتھ مربوط کیا ہوا. اسی لیے شرک کے ساتھ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی. پھر جب بتا والمساکین، اور پھر مسکینوں کی مدد کرو. اب مسکین کی تعریف جو ہے سیدنا عمر کی ایک واقعے سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. مسکین وہ ہے جو آپ کے ارد گرد رہ رہا ہوتا ہے اور حاجت مند ہوتا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر پاتا اپنی عزت نفس کی وجہ سے. آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں. مطلب ظاہر بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھے پتہ ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے. اچانک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیٹی نے کچھ پاس کر لیا، اس کو اگلے داخلہ دینا ہے، داخلہ کی طرف اس کے پیسے نہیں ہوں گے، مجھے پتہ ہونا چاہیے. یا ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی آنے والی ہے، مجھے پتہ ہے، میرا دوست ہے، قریبی ہے. ذوی القربیٰ والمساکین، حضرت عمر کے پاس ایک شخص نے سوال کیا، ان کے دوستوں میں سلکاسر میں سے تھا، کہ عمر مجھے کچھ چیز چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، ضرورت. سیدنا عمر اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. کہا عمر تمہیں اس کے حالات کا اندازہ نہیں ہو سکا؟ یہ ہے مسکین. والیتامی والمساکین وابن السبیل، گردن نہ اڑاؤ. اس کیٹیگری میں اللہ باقاعدہ بتدریج بتاتا ہے. پھر فلا نقیم لکم یوم القیامت وزنا، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان نہیں کھڑی کریں گے. اللہ اکبر. ہم عدالت نہیں لگائیں گے کہ اس کو ادھر بھیجنا ہے ادھر، سیدھا جہنم میں پھینکیں گے. ہم ان کے لیے ترازو نہیں تولیں گے، ہم ان کے اعمال حبط کر دیں گے. ہم کہیں گے نہیں، چونکہ تم نے اپنی منزل یہ رکھی ہوئی تھی، اس لیے تم دنیا کے اس لائق نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ آ سکو. اس لیے یاد رکھو، پہلی بیماری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا منزل کا تعین نہیں ہے، کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں. دنیا کماؤ، دنیا میں اللہ سے نہیں روکا، 6 ملنے کے بجائے 10 ملے لگاؤ، لیکن تمہارا مقبہ نظر، تمہاری منزل صرف اور صرف آخرت ہو. سورہ ہود کی ایک آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے میں سناتا ہوں، اس کے ساتھ ایک حدیث سناؤں گا کیونکہ یہاں وقت بہت تھوڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی اس دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کی خوشنمائیوں میں کھو گیا. اللہ، مجھے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں روز، ہم ناروے کیوں نہیں بن جاتے، ہم سویڈن کیوں نہیں بن جاتے، ہم ڈینمارک کیوں نہیں بن جاتے، ہم لندن کیوں نہیں بنتے. ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کے لوگ. اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. 1400 سال پہلے قرآن فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دیکھو متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتاں وہم و گما لا الہ الا اللہ. تم سوچو، اللہ فرماتے ہیں زینت نوفی علیہم اعمالہم، جب وہ خوشنمائیوں کا طالب ہوتا ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف جو ہے جس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس آخری آیت کے شروع کی سورہ کہف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بتایا. انا جالنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے اس دنیا کو خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. کیا خوبصورت دنیا ہے بھائی، پھول ہیں، رنگ ہیں، عورتیں ہیں، زندگی کے سامان ہیں، تعیش ہے، شاندار قسم کے. اب تو انسان نے اور اس کو بنا دیا اسکائی اسکریپرز. کس لیے بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کریں
کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے. سورہ ملک میں آیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. ہم نے تمہاری زندگی کو کاٹ دیا بیچ میں سے. ایک طرف لاکھوں سال پہلے تمہاری زندگی تھی، لاکھوں سال بعد تمہاری زندگی تھی، بیچ میں ہم نے موت اور حیات کو کاٹ دیا تاکہ دنیا میں تمہیں وقت کا بھی احساس ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا کو خوشنما بنایا، اس لیے ہمیں چھوڑتے ہوئے بہت برا لگتا ہے. سکرات موت کے بارے میں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ عین جب موت کے وقت آتا ہے تو آدمی کے سامنے اس کی پوری زندگی یوں گھما دی جاتی ہے. میں چھوڑ کے جا رہا تھا، میں یہاں تھا، میں اتنی شاندار قسم کی زندگی گزار رہا تھا، میرے بچے تھے، میرے پوتے، میرے والدین، میرے سارا کچھ، یہ لوگ سارے میرے ارد گرد تھے، میں چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے دنیا کے ہر فلسفے کے اندر اس دنیا کی تعریف ڈھونڈنے کی کوشش کی. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بہتر تعریف نہیں مل سکی. آپ سے کسی نے پوچھا یہ دنیا کیا ہے، آپ نے فرمایا عابر السبیل، ٹرانزٹ لاؤنج. میں، میرا باپ، میرا بیٹا، ہم تینوں نے لندن جانا ہے. ہم تینوں کا علیحدہ علیحدہ ٹکٹ ہے، ہم دبئی کی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری ٹکٹ صبح 9 بجے کا ہے، میرے باپ کا ٹکٹ جو ہے وہ شام 12 بجے کا تھا رات، اب میرے بیٹے کا ٹکٹ جو ہے وہ 4 بجے شام کا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم تینوں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترنا ہے. کیا ہم ٹرانزٹ لاؤنج سے محبت کرتا ہے کوئی؟ فرمایا بزرگوں نے کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کا کراچی کے اندر اتنا شاندار گھر ہے کہ جس کے اندر شاندار قسم کے سوئمنگ پولز ہیں، بہترین آسائش موجود ہے، باغات ہیں، پتہ نہیں کیا کا، اور وہ لاہور میں صرف چند دن کے لیے آیا ہے اور اس نے واپس لاہور نہیں آنا، کیا وہ یہاں گھر بنائے گا؟ کیا وہ یہاں گھر بنانے کی تگدو کرے گا؟ اسی لیے فرمایا مومن کا سب سے کم مال جو ہے وہ مٹی اور کانے کے اندر خرچ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو کوئی کرتا ہے دنیا کی نوفی علیہم ما مالہم فیہا وہم فیہا یبخسون، ہم اس کو اس کی محنت کے مطابق پھل دے دیتے ہیں، جس طرح کا پھل چاہتا ہے. جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، پارٹیاں بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جاؤ لے لو، 3 دفعہ وزیر اعظم بن جاؤ، 2 دفعہ وزیر اعظم بن جاؤ. جو وزیر اعلیٰ کے لیول کی تگ و دو کرتا ہے، اس کی سوچ جہاں کہتی ہے اس کو کہتا ہے آ جاؤ. جو وزیر بننا چاہتا ہے اس کو 5 دفعہ وزیر پہ بنا دیتا ہے اس کی محنت کے مطابق. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حسابی اور بے انصافی کرے کہ ایک آدمی محنت نہیں کرتا اور رات کو بیٹھے بیٹھے اللہ کہے کہ جاؤ بس میں اس کو جاؤ دے دو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت کے اندر. یہاں پھر وہ لفظ آتا ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی انہوں نے چھوٹی موٹی کوشش بھی کی ہوگی نا، چھوٹی موٹی، اس کو بھی ہم ضبط کر لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ وقت بہت کم ہے، وہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان، آپ اب یہ حدیث ہے اس میں امام مسلم نے یہ حدیث جو ہے یہ وضو میں کتاب الطہارت میں لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے چلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے، اور پاک کیسے کرنا ہے؟ نیت بہتر کرنی ہے کہ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندہ ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھ، یہ دنیا اس کے نیچے ہے. ترجیح اول، پہلا ہمارا مقصد، راستے میں آپ جو مرضی کرتے رہیں زندگی کے اندر وہ آپ کے اعمال میں گننا جائے گا. ٹرین آپ کراچی کی بیٹھے ہوں تو تب تو ٹھیک ہے، اور جانا بھی آپ نے کراچی ہو تو تب ٹھیک ہے. ٹرین آپ پشاور کی بیٹھے ہوں اس میں بے شک نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں. فرمایا جو کوئی طلبگار بنتا ہے جلدی والی دنیا کی، کیونکہ ایک صاحب جو تھے وہ وضو کر رہے جلدی جلدی، تو آپ نے کہا رک جاؤ، احتیاط سے آرام سے. اور پھر آپ نے یہ فکرے کہے کہ من کان یرید العاجلۃ اجل، جو کوئی جلدی والی دنیا کے، فرمایا فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو اس کی کام کو جو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. ہم اس کو، لیڈی ڈیانا کو جب مری تو میں اس کی استقبال دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا. پرنسس آف دا ہارٹ،
جو دنیا یاد کرتی رہے گی اس کو، لیکن کہا نہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کو دھکا دے کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، بنیادی طور پر میرے کہنے کا، عرض کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ بچپن سے اپنی اولاد کو، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے، بچپن سے انگلی پکڑ کے یہ سکھاؤ کہ یہ سب کچھ جو تم نے کرنے جا رہے ہو، یہ تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو، یہ تم نوکری کرنے جا رہے ہو، یہ تم دنیا کے اندر آگے جا کے بڑھ کے تم شادی کر کے اولاد پیدا کرنے جا رہے ہو، تمہارے نزدیک صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اگر ان سارا کچھ کرنے کے تحت تم نے رضا الہی کو حاصل نہ کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو عمل نہ کیا، تمہاری منزل اگر سامنے نہ ہو، میں اور یا مقبول جان ہو، کوئی بڑا عالم دین ہو، کوئی اور لوگ ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کچھ ہو، آپ اس سے پوچھیں، عام سے پوچھیں تم بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہو، کیا کہے گا؟ کہے گا میں بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں بیٹے کو زیادہ سے زیادہ عالم دین کی بھی دوڑ ہوگی کہ میں بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں بیٹے کو جنتی بنانا چاہتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ ہماری اٹھانی ایسی نہیں ہے، رات کو بیٹا پڑھ کے صبح سوئے اور وہ سوئے رہے فجر کے اوپر، کسی ماں کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس نے فجر نہیں پڑھی، کسی باپ کو تکلیف نہیں ہوتی، فکرہ بولے گا کہ یہ صبح پڑھ کے سو جائے، صبح اس کا امتحان ہے، اس کو سونے دو، لیکن اس کے سامنے بڑا امتحان نہیں ہے۔ تو ہماری بنیادی امراض میں سے پہلی امراض، امام بخاری جس وقت اپنی حدیث کی کتاب کو اکٹھا کر رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ کون سی حدیث سب سے پہلے لکھوں، توحید لکھوں، رسالت لکھوں، ایمان لکھوں، پرہیزگاری لکھوں، تقوی لکھوں، آخر صرف ایک، اور خبر احاد ہے، سیدنا عمر کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تم ہر چیز کا دار و مدار جو ہے اللہ نے نیت کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک لفظ بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا کہ کسی انسان کو کہ اس کو عبادت کرے، میری عبادت کہتے ہیں بندگی کرے، بندگی کہتے ہیں غلامی کرے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میری ساری زندگی اللہ تبارک کے اصولوں کے تابع ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے آپ کا مل بنانا بھی عبادت ہے، آپ کا شاندار قسم کی نوکری کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنی بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے، آپ اپنے بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یہ اصول بنا لیں پہلے دن سے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد، میں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر اور میری منزل کیا ہے، میں کس بس پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں، میں دنیا میں کیا پہچان دے کے جا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہچان صرف یہ ہوگی کہ وہ کتنا عرصہ وزیر اعظم رہے، کتنا عرصہ بہترین کاروباری رہے، کتنے شاندار قسم کے مقرر رہے، کتنے شاندار قسم کے عالم رہے، کتنے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور بعد میں بھی ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن جس کی منزل یہ نہیں ہوگی اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران اگر کوئی ایسی بات میرے ذہن سے، میری زبان سے نکلی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے محو کر دے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔